میں لاہور گیا تھا، عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا جانا تھا، ان کو جسمانی ریمانڈ پر دیا گیا تھا، ان کو جسمانی ریمانڈ کے بعد پیش کیا گیا۔ اس سماعت کا احوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کو ویسے میں نے ٹویٹ بھی کیے تھے کچھ، لیکن اس لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ ریکارڈ پر رہیں یہ چیزیں کہ کس طرح کا ظلم، جبر، تشدد جو ہے وہ جاری ہے، کس طرح کی زیادتیاں جاری ہیں، اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد کس طرح سے اپنا انتقام لے رہی ہیں، اور کس طرح سے آوازوں کو دبانے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے وہ بجائے اس کے کہ آئین میں دیے گئے جو حقوق ہیں اس کو یقینی بناتی، بلکہ کس طرح سے اپنے جو ناقدین ہیں، جو ان کے خاندان کی کرپشن اور لوٹ مار پر بات کرتے ہیں، جو ان کی جو کچھ وہ کر رہی ہیں اس کے اوپر وہ بات کریں گے، تو کس طرح سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کروایا اور ظلم زیادتی کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ ریکارڈ پر رہے، ظاہر ہے وقت بدلتا ہے، وقت بدلے گا، وقت بدل رہا ہے انشاءاللہ، تو یہ چیزیں پھر کام آئیں گی، ریکارڈ پہ پڑا ہو، تاکہ ان لوگوں کی بھی یادداشت بھی کمزور ہے نا، ان کو یاد دلایا جا سکے کہ انہوں نے اپنے دور میں جب ان کو اختیار ملا تھا تو انہوں نے کس طرح کی، نہ صرف کرپشن لوٹ مار کے تو کس سے بعد میں آئیں گے، لیکن یہ والے جو ظلم زیادتی یہ کر رہے ہیں یہ ریکارڈ پر رہیں۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کل جو میں ملا ہوں ان فیملی سے جن کو گرفتار کیا گیا تھا، جن کے بچوں کو، جن کے گھر کے افراد کو، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں پہ لایا گیا علی حمزہ صاحبہ کو، صنم جاوید صاحبہ کو، ان کی فیملی سے، پھر بہت سے تحریک انصاف کے ایسے کارکنان، اور بہت سے لوگ تو ایسے تھے جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ صرف اس دن نکلے تھے پرامن احتجاج کے لیے۔ ان کے ساتھ کیا بیتی، تھوڑی سی انہوں نے مجھے باتیں بتائی ہیں، اس پہ بات کریں گے کیا صورتحال ہے۔ دیکھیں، عمران بھائی کو اینٹی کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا گیا، کوئی نوٹس نہیں تھا، اس کے بعد پھر ضمانت کے لیے ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا تھا۔ جج صاحب نے بڑی ایک بہادری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا ریکارڈ لائیں، ریکارڈ لایا گیا، انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کو ضمانت دے دی، لیکن اس کے بعد پھر عمران بھائی کو 14 مارچ 2023 کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا کہ زمان پارک کے باہر انہوں نے دہشت گردی کی ہے، اور گرفتار کیا گیا 14 مارچ 2023 کے کیس میں، کب؟ فروری 2024 میں۔ علی اشفاق صاحب اور رانا معروف صاحب اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب یہ روشن پر موجود تھے، اور ایف آئی آر پڑھی میاں علی اشفاق صاحب نے، انہوں نے پھر، اور یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ عمران بھائی سے اظہار یکجہتی کے لیے بہت سے جو قیدی ہیں ابھی بھی جو قید میں ہیں ان 9 مئی کے واقعات میں، ان کی فیملیز جو اس دن پیشی پہ آئی ہوئی تھیں، کال پیشی پہ آئی ہوئی تھیں، ان کی فیملیز وہاں پر موجود رہیں، اور عمران بھائی سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور بڑی انہوں نے محبت کا اظہار کیا عمران بھائی کے لیے، اور اسی طرح سے صنم جاوید صاحبہ کے جو والد ہیں وہ، ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ، اسی طرح سے اعجاز چودھری صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ، بہت سے ایسے لوگ وہاں پر عمران بھائی سے اظہار یکجہتی کے لیے موجود تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو وہ دن نہیں بھولتا جب شہریار افریدی صاحب کو لایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور نہیں پتا تھا، وہ ظاہر ایک شدید سٹریس میں تھے، ایک بہت وہ جو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس سارے فیز میں، اور نہیں پتا تھا کہ ان کو ضمانت ملے گی نہیں ملے گی، وہ وہاں سے دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا وہ واپس پولیس کے ساتھ جائیں گے، کچھ ان کو نہیں پتا تھا۔ اور اس دن وہ قرآن مجید لائے ہوئے تھے، انہوں نے قرآن مجید سینے سے لگا رکھا تھا، تو میری پہلی ملاقات تھی ان کے ساتھ اس دن، یہ 9 مئی کے واقعات سے کچھ 6-7 ماہ بعد کی بات ہے، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران بھائی جو ہے وہ لاپتہ تھے۔ تو جیسے ہی میں گیا ان کے سامنے، جو شہریار افریدی صاحب ہیں ان کے سامنے، جیسے ہی میں ان کے سامنے گیا تو انہوں نے پہلی بات جو مجھ سے پوچھی، کہتے ہیں عمران ریاض کا بتاؤ، عمران ریاض کا کیا حال ہے، اس کی فیملی کا بتاؤ، اس کی فیملی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ صورتحال تھی کہ جو خود اتنے بڑے ظلم جبر سے گزر رہا تھا، جس کا اتنی زیادتیاں ہو رہی تھیں، لیکن وہ بھی پوچھ رہا تھا کہ عمران ریاض کا بتاؤ، عمران ریاض کی فیملی کا بتاؤ۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر پڑھی میاں علی اشفاق صاحب نے، جس ایف آئی آر میں بتایا گیا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، وہ وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے پولیس آئی وہاں پر، 2500 مشتعل جو کارکنان تھے انہوں نے گرفتاری کو روکنے کے لیے وہاں پہ ہنگامہ رائی کی، چند پولیس والوں پر حملہ کیا، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی وہاں پر، اور عمران خان اس کے مرکزی کردار تھے، عمران خان صاحب اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور ساتھ ہی اس میں بتایا گیا کہ عمران ریاض صاحب اور ان کا کیا کردار تھا، ان کا کردار، اور اسی کیس میں جو ضمنی ہے اس میں نامزد کیا گیا علی عظمت صاحب کو، اور خرم لطیف کھوسہ صاحب جو لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے ہیں ان کو، صنم جاوید کو بھی اس کیس میں بھی ڈالا گیا تھا، لیکن ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا جناب کہ عمران ریاض خان صاحب اور ان سب کے پاس، صنم جاوید، علی عظمت اور ان سب کے پاس کیا تھا، ان لوگوں کے پاس پیٹرول بم تھے، ان کے پاس ڈنڈے تھے، ان کے پاس پتھر تھے، ان کے پاس اینٹیں تھیں، اور بعد میں پھر بنٹے بھی ایڈ کر دیے گئے
کہ بنٹے بھی ان کے پاس تھے، اور بتایا گیا کہ ڈی آئی جی شہزاد بخاری جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عمران، اچھا متضاد باتیں ہیں، پہلے کہا گیا کہ عمران ریاض، صنم جاوید اور یہ سارے جو تھے یہ جو پیٹرول بم ہے ان سے لیس تھے، ان کے پاس پیٹرول بم پہلے سے موجود تھے جو انہوں نے پولیس کی گاڑیوں پر مارے اور جلایا پولیس کی گاڑیوں کو، لیکن بعد میں موقع بدل لیا، کہا کہ نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ پانی کی جو بوتلیں تھیں ان کو خالی کیا، پلاسٹک والی پانی کی بوتلیں ان کو خالی کیا، ان کو خالی کر کے اور اس میں پیٹرول بم بنا کے وہ مارے ہیں۔ اس سے زیادہ حماقت کیا ہو سکتی ہے، جاہلانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ 40 سال پرانے سکرپٹ ہیں، ابھی تک یہ سکرپٹ رائٹر ہی نہیں بدلے، وہ 40 سال پرانے سکرپٹ چلے جا رہے ہیں۔ قوم کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، لوگوں کا شعور آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور لوگ اتنے ویل اویئر ہو گئے ہیں، کسی بیکورڈ ترین علاقے میں چلے جائیں، کہاں سے کہاں پاکستانی چلے گئے ہیں، یہ ابھی 40 سال پرانے سکرپٹ رائٹر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سکرپٹ رائٹر ہی بدل لیں کم از کم۔ اس کے بعد جناب اس کے بعد میاں علی شاہ صاحب نے بتایا کہ جو ان کا سپلیمنٹری بیان ہے وہ ہم نے مانگا، تو ہمیں پولیس نے کہا کہ ہم حلفیہ کہتے ہیں کہ جو وہ سپلیمنٹری بیان ہے وہ عدالت کے پاس ہے، عدالت کے ریکارڈ میں۔ ہم نے عدالتی عملے سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم حلفاً کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے پاس ہے ریکارڈ، تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں حلف اٹھا رہے ہیں، جیسے صاحب آپ بتا دیں کہ کس کا حلف سچا ہے، ان کی قسم سچی ہے، یہ پولیس والوں کی قسم سچی ہے۔ اچھا یہاں پر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ روسٹم پر جو اچھا کل عمران ریاض خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے منصور علی خان صاحب آئے تھے اور رائے ثاقب کھرل صاحب آئے تھے، اور جب سماعت بھی ہو رہی تھی اس وقت بھی روسٹم پر جنید سلیم صاحب، علی ممتاز صاحب، سید ذیشان صاحب اردو پوائنٹ سے جن کا تعلق ہے وہ، اسامہ غازی صاحب، اعظم چودھری صاحب، اور جو ہمارے وہاں کے دوست ہیں کورٹ رپورٹرز جو اس کو کور کر رہے ہیں، یہ ساری پروسیڈنگ کو اور عدالتوں کو کور کرتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کو، شاکر آوان صاحب، ارشد علی صاحب سما سے ہیں، وقاص آوان صاحب آئی تھنک سنو میں ہیں، وقاص آوان صاحب، اور نعمان صاحب دنیا نیوز سے، اور ان کے ساتھ ایک فیمیل رپورٹر بھی تھیں، سوری مجھے ان کا نام نہیں پتا، لیکن وہ بھی اس کو کور کرنی تھی، محمد ہارون صاحب ایکسپریس نیوز سے، رانا یاسف صاحب ٹریبیون ایکسپریس سے، رانا بلال صاحب، ہمارے دوست انس گوندل صاحب، احمد ابوبکر صاحب آج کل ٹیلون میں ہیں، اور جو اعظم چودھری صاحب ہیں وہ بھی ٹیلون سے میں ہیں آج کل، اور سید ذیشان عزیز صاحب جو ہیں ان کا میں ذکر کر چکا ہوں اردو پوائنٹ سے، تو یہ موجود تھے۔ اچھا ایک چیز اور بھی آپ کو ساتھ ساتھ جو چیزیں میں نے وہ مجھے جیسے جیسے پوائنٹ یاد آتے گئے تو میں لکھتا گیا۔ آفتاب جب عمران بھائی کو 4 گھنٹے تک ان کو پرزنر وین میں رکھا گیا اور ان کو نہیں لایا جا رہا تھا، جج صاحب بیٹھ نہیں رہے تھے، تو آفتاب باجوہ صاحب کی انٹری ہوئی، آفتاب باجوہ صاحب نے بہت جذباتی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ صحافی گھٹیا ہو تم، بہت انہوں نے بہت سخت، اور ان کا غصہ جائز تھا، انہوں نے کہا کہ تم صحافیوں میں اتنی شرم نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے کہ تمہارا عمران ریاض بے گناہ بے قصور وہ قید ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، اور تم لوگ جو ہے وہ بالکل ہی نکل رہے، اور بہت لباس اصلی ریشم کا، زیور اصلی سونے کا، پانی ہمیشہ بوتل کا، بہت انہوں نے سخت جو ہے وہ باتیں کہیں، اور بالکل ان کے اندر کا محب وطن پاکستانی بول رہا تھا، ان کا وہ جذبہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز تھا، جو ان کے جذبات تھے۔ میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور میں ان کی بات کے ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتا ہوں جو آفتاب باجوہ صاحب کہہ رہے تھے، اور آفتاب باجوہ صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، تو جو باتیں آفتاب باجوہ صاحب نے کی وہ بالکل درست تھی۔ اس کے بعد جناب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صحافی جو ہیں وہ جو اس دن وہاں پر موجود تھے کوریج کے لیے، وہ آئے عدالت میں بیان حلفی دینے کے لیے، قرآن مجید پر حلف دینے کے لیے کہ عمران ریاض نے یہ کام نہیں کیے، نہ گاڑیاں جلائیں، نہ پتھراؤ کیا، نہ ڈنڈے برسائے، کچھ نہیں کیا عمران ریاض نے۔ ان میں طالب فریدی صاحب تھے، الطاف ورک صاحب تھے، اور عمران بھائی نے پھر ان دو کا ذکر کیا، عمران بھائی نے پھر عثمان گجر صاحب کا ذکر کیا، عثمان چودھری کا جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، اویس طاہر صاحب کا ذکر کیا کہ یہ سب وہاں پر میرے ساتھ موجود تھے، یہ قرآن مجید پر حلف دینے کے لیے تیار ہیں، یہ سب روشنا پر تھے کہ عمران بھائی نے یہ کچھ نہیں کیا، جو پولیس الزامات لگا رہی ہے یہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد میاں علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ عمران ریاض موجود تھا، ویڈیو میں یہ دکھا دیں کہ گاڑیاں چلا رہا ہے، جو کچھ یہ پورے الزامات لگا رہے ہیں یہ الزامات دکھا دیں، ایک الزام یہ اپنا دکھا دیں، ثبوت دکھا دیں، میں ابھی یہ کیس چھوڑ کے ہم سب کمرہ عدالت سے باہر چلے جائیں گے، آپ عمران ریاض کو رکھیں جیل میں، آپ رکھیں اس کو تھانوں میں، ہم بالکل عمران ریاض کے پیچھے نہیں آئیں گے، آپ ایک چیز دکھا دیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض نے کیا ہے، آپ دکھا دیں۔ کوئی جواب نہیں تھا، اور انہوں نے دھواں دھار ان کے دلائل تھے، کوئی جواب نہیں تھا پولیس کے پاس، پروسیکیوشن کے پاس، پروسیکیوٹرز کے ساتھ، جج صاحب بھی بس بیچارے، ظاہر ہے انہوں نے وہی کرنا تھا جو انہوں نے کیا ہے، جوڈیشل کر دیا، حالانکہ مقدمہ ڈسچارج کیا تھا۔ اس کے بعد
انہوں نے کہا میاں علی اشفاق صاحب نے کہ 2 نمبری ہوتی ہے پاکستان کے اندر. ہم دیکھ